اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ رمضان میں اس صورت کی تلاوت لازمی کیجیے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورت، جو بندہ روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت، جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی ہو، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے، اور یہ صورت آپ کو اللہ کے بے حد قریب کرتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح کو پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ جنت میں خود فرمائیں گے، اور جو شخص اس کی تلاوت ماہ رمضان میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے بہت کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ناظرین، بہت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن معجزات کو دیکھنے والا خاص الخاص عمل ہے، جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پل ہو گئی، اور دولت کی برسات ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، اور معجزہ چاہتے ہو تو 5 منٹ کا عمل یہ کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ اگر تقدیر کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، ایسے طریقے سے آپ کی قسمت کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا پیسوں کا مسئلہ تھا، رشتوں کا مسئلہ تھا، تکالیف تھیں، گھریلو جھگڑے تھے، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، آپ خود آزما کر دیکھ لیجئے۔ آپ خود ایک مرتبہ یہ عمل کر کے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے ڈھیر و دولت اور رزق کو آتے ہوئے دیکھ لیں۔ ناظرین، ایک دعا کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور سب لوگوں نے آمین کہنا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کے دل سے نکلی ہوئی سچی آمین میں آپ کا اور میرا کام بھی ہو جائے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا کر رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، یا اللہ ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق اور مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و ڈھیر رزق عطا فرما، ان کو دولت عطا کر ان کے پاس بھی اتنا پیسہ آ جائے کہ میرے جو بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اتنی دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے تلاش کریں۔ اے میرے اللہ، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان سب کا قرض ادا کرنے کی جلد سے جلد اور احسن سے احسن تدبیر فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے حلال رزق میں خوب فراوانی عطا فرما، اور ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنی جناب سے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا، اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔
اس لیے آپ نے नाउमीदी का शिकार नहीं होना। ये ज़िंदगी भी बहुत अजीब है, कभी कभी इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए इस ज़िंदगी से जुड़ा रहे, कभी यह नाता ना टूटे। और जब कभी ज़िंदगी हमारी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती तो दिल करता है काश ये ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाए। मगर नाज़रीन, ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है और इसी तवील सफ़र से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि इसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए। सब कुछ इसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं होता तो वह नाउमीद और मायूस हो जाता है। साथ ही साथ उसे एहसास सताता है कि उसे अब मज़ीद नहीं जीना, और वाकई इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़ हुआ है। अगर इसे कुछ हासिल करना हो तो वो इसके लिए तग-ओ-दौ करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसे फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है, और इस थकन में वह मायूसी के अंधेरों में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है, और उसे ज़िंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में कहें तो उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर भाइयों और बहनों, याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, और वक्त की एक खूबसूरती ये है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल जाती है, और हालात चाहे जितने भी कठिन हों, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हों, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तलू होता है। ना दुख सदा रहता है, ना सुख सदा रहता है, और ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। भाइयों और बहनों, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हो तो आज मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक माह रमज़ान में इस वजीफ़े को आपने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह माला माल हो जाओगे, और इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा और आपकी किस्मत के दरवाज़े खोल देगा। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे आते तो हैं लेकिन पता ही नहीं चलता और पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती और नहूसत है। मेरी कुछ बहनें भी हमें कहती हैं कि हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद होते हैं, और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर एक वक्त का खाना पकता है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेकर आएंगे। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, उनकी आपस में नहीं बनती, तो आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लीजिए। अगर आपको किसी वजीफ़े से कभी फ़ायदा नहीं हुआ, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तो आज माह रमज़ान में इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी होगी तो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी इंसान की इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, और ये अमल नाजरीन इंशाअल्लाह शर्तिया आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। माह रमज़ान में इस अमल को करने के बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना, आज जो मांगना हो मांग लेना। इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता करेगा, आप माला माल हो जाएंगे। और नाजरीन, ये वो सूरत का वजीफ़ा है कि जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर कर देती है, जो कोई बीमार होते हैं उन्हें सेहतमंद कर देती है, और जो हाजतमंद होते हैं उनकी हाजत को पूरा कर देती है। इंशाअल्लाह अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली समेटना चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं और अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का वक्त निकाल कर आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना है। अच्छे तरीक़े से इस वजीफ़े को समझ लेना है कि ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छे तरीक़े से समझ लीजिए, फिर आपको माला माल होने से इंशाअल्लाह कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन कराम, कुछ वजूहात बताने लगा हूँ जो आपके घरों में होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियाँ आती हैं, तंगदस्तियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, बेबरकती होती है, नहूसत होती है, और रिस्क के दरवाज़े ऐसे घरों पर बंद हो जाते हैं।
اگر آپ وہ غلطی اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کیجیے گا۔ میں آپ کو 3 ایسے کام بتا رہا ہوں جو آپ نے آج کے بعد اپنے گھروں میں لازمی کرنے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لڑائی جھگڑے بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بیماری ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ناظرین یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی نہیں بدلتی، ہمارے تو دن ہی نہیں پھرتے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو آپ نے کرنا ہے کہ وہ میرے حالات انشاءاللہ ضرور بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے اور اسی لیے آپ کے کام نہیں ہوتے، اسی لیے وظائف آپ کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو آج جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، دولت اور رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا عمل بتائیے کہ جس کا اثر تیز ہو۔ ہم نے سب اعمال کر لیے ہیں، سب وظائف پڑھ لیے ہیں، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ خدارا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین آج کے بعد انشاءاللہ شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ کی مایوسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آخرکار وہ وظیفہ آج مل گیا ہے کہ جس کا اثر بہت تیز ہے۔ اب آپ کو مہینوں گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کے معجزات دیکھ لیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کچھ غلطیاں انسان ضرور کرتا ہے جو میں آپ کو وظائف بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا، اور میں وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آج اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جو وظیفہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ضرور کرتے ہیں۔ اور ناظرین سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ آپ لوگ باوضو ہو کر وظیفہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی تسبیح ہو، نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کام نہیں کرتا۔ تو یہ غلطی تو یہ ہے کہ بیشتر لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے کہ آپ لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، اور جو سب سے بڑی غلطی ہے، کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا عمل ٹھیک طرح سے مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا، اور وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، اور جب آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی جانب ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے اللہ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، یا پھر اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر ہیں، جہاں جا رہے ہیں، چلتے پھرتے آپ کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سے ناظرین آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھروں میں، دکان میں، دفاتر میں اور زندگی میں آسانیاں اور رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، اور ہر قسم کے خوف اور غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ترمذی شریف میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضور آدھا حصہ؟ فرمایا کہ جتنا چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور 2/3 حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں سارا حصہ ہی درود شریف کے لیے رکھتا ہوں۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں ناظرین، انتہائی اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے اس پر درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ تو اپنے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود جو ابھی میں نے پڑھا ہے یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی کی ہی تلاوت کریں۔ اور ناظرین محترم، قرآن مجید کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے اور حاجت مندوں کی حاجت پوری ہوتی ہے، تو وہ سورت الرحمن ہے۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک انتہائی خوبصورت نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ اور جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح شام یہ سورت پڑھتا ہے، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو میرا مالک عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب بھی سورت الرحمن صبح شام لازمی تلاوت کیا کریں، جو نہیں پڑھ سکتا وہ سن لیا کرے، انشاءاللہ اسے سن کر بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ آپ کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔
آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات اس کائنات میں ہیں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے، شان اور رتبے کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے بھی، قدر و قیمت کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری اپنی یہ مخلوق ہے، تو آپ کو بھی اللہ سے پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ سے دست دعا بلند کرنے ہیں، اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ عمل جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اور رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اللہ رب العزت آپ کو تمام غم و دکھ اور تکلیفوں سے بھی دور رکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تمام لوگ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔